واللہ عالم کیا ہوگا آخر زمانے میں، جو کچھ بھی ظاہر ہوگا. میں اس کو آخری طور پر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے میں عرض کر رہا ہوں. اب جو لیٹسٹ جس چیز سے سائنٹسٹ پریشان ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر ذہانت یعنی بھری جاتی ہے، ان کو پروگرام کر دیا جاتا ہے، پروگرامنگ ڈالی جاتی ہے. آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو صبح سے شام ہو جائے گی، وہ کیلکولیٹ کھٹ سے کر کے نکال دیتے ہیں. پھر انہیں کیلکولیٹ کر کے یہ جو اب آ گئی ہیں جو خود سے چلنے والی کاریں ہیں ڈرائیور لیس، تو ان کو پروگرام کر دیا. اب آگے ان کے اندر سینسر لگے ہوئے، کہاں کون سی رکاوٹیں ہیں، کہاں ہیٹ ہے، کہاں انسان ہے، وہ اس سے بچ کر چلیں گی، خود ہلکی ہو جائیں گی، صاف جگہ ہوگی خود تیز ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس ذہانت مصنوعی آرٹیفیشل، کہ ان کو پروگرام کر دیا کہ وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے جائیں، تو وہ فیصلے کی پروگرامنگ اس میں ڈال دے گی کہ کس کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. یہ میزائلز ہوتے ہیں، ڈرونز ہیں. یہ ڈرونز جن کے اندر کوئی پائلٹ نہیں ہوتا، اب وہ آ کے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ایریا بھی سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کہیں بھی جا کر بمباری کر دی انہوں نے. وہ ساری ان کو لوکیشن ان کے اندر فیڈ کی جاتی ہے، اور ایسے ہی نہیں فیڈ کی جاتی، تو ڈھونڈتے رہتے ہیں. لوکیشن پر پہنچنے کے بعد اور بھی کچھ ان کو ڈیٹا دیے جاتے ہیں کہ کس کس طرح کی نیچے تم ایکٹیویٹی دیکھو تو بم گرا دینا وہاں پر. تو وہ ان تمام چیزوں کو ان کا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ ان کے حملے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پائلٹ نہیں ہوتا. میزائلز ہیں، ہیٹ سیکنگ میزائلز. کدھر سے انسانی ہیومن باڈیز کی ہیٹ کدھر سے نکل رہی ہے، یا اور ان کو جو کچھ بھی پروگرامنگ فیڈ کر گئی تو وہ پیچھا کرتے ہیں. یعنی کہ روٹ دے دیا کہ خالی اتنا ہی نہیں کہ وہاں جا کر گر گئے ہو، بلکہ پھر وہ وہاں بیچ میں گھومتے ہیں، اور ان کو جس طرح کی انسٹرکشن دی گئی ویسے وہ نکل کر پیچھا کرتے ہیں. تو یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت جو انسان نے پروگرام کیا. اب اس وقت ایک سبجیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسے نام دیا جا رہا ہے، اس سے پھر بڑے ڈر اور خوف کا بہت بڑی تعداد ہے سائنٹسٹ کی جو ڈر اور خوف ظاہر کر رہے ہیں کہ آگے تو یہ ان کی ذہانت اگر اور بڑھ گئی تو یہ انسانی نسل کی چھٹی کر دیں گے. مطلب کوئی اور نہیں، سائنٹیفک کمیونٹی اس میں 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے. سائنسداں بعض کہتے ہیں نہیں کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں، سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس درجے کے جن کا نام دنیا میں اس وقت سائنٹسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے، اسٹیفن ہاکنس، وہ کہتے ہیں ان کو کہ اگر یہ اس کی جو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے ایسی بڑھتی چلی گئی، جو انسان فیڈ کر رہا ہے اس کے اندر، یہ اگر بڑھتی چلی گئی تو ایک اسٹیج وہ بھی آ سکتی ہے جہاں یہ خود اپنی پروگرامنگ شروع کر دے گا، کنٹرول لے لے گا. اب بجائے اس کے کہ باہر سے پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ری پروگرام کر لے گا، اپنی پروگرامنگ کو بدل دے گا جو دوسروں نے کی ہے. اب انٹیلیجنس بہت بڑھ گئی. بھئی وہ بھی تھا ایک چیس پلیئر جو آئی بی ایم نے بنایا تھا، ڈیپ بلیو اس کا نام تھا، اس نے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا. اس نے اس وقت کے اپنے ورلڈ چیمپئن کو کاسپاروف کو ہرا دیا. ہرایا تو 6 بورڈز ہوئے تھے، 6 گیم ہوئے تھے، 6ٹھے گیم میں جا کر ہرایا. تو انٹیلیجنس ذہانت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے اندر چالیں فیڈ کرتے چلے گئے، وہ امپروو کرتے چلے گئے. اور اس سے پہلے بھی ہوا تھا مقابلہ 1996 سے پہلے جب ہرایا تھا، تو اس سے پہلے کاسپروو یہ ورلڈ چیمپئن یہ ہراتا چلا گیا تھا اسے. اس میں اور کہ کس چال کا کیا جواب ہونا چاہیے، کیا کیا اور کیلکولیٹ کرو، وہ اور اس میں ڈال دی گئی ایکسپرٹس کی موو سے لے کر، پھر اس نے ہرا دیا. کہ یہ انٹیلیجنس، یہ ذہانت اگر یہ پروگرامنگ ہم کرتے چلے گئے تو اسٹیفن ہاکنس کا کہنا ہے کہ یہ ایسی بھی اسٹیج آ سکتی ہے جب یہ اپنے آپ کو خود پروگرام کر لے گا، ری پروگرامنگ، اور اپنے آپ کو امپروو کرنا خود سے اس کے اندر آ جائے گی کہ امپروو بھی اپنے آپ کو کرنے لگے گا انسان کے کیے بغیر. اب امپروومنٹ بھی بڑے فاسٹ ریٹ کے اوپر، بڑی تیز رفتار کے ساتھ میں. تو اب انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو حدود ہیں بیولوجیکل اپنے اس جسم کے ساتھ میں، اس کا ایوولوشن یا ارتقاء تو سلو ہے کہ ایک دم سے بہت تیزی کے ساتھ میں
بھائی اگلی نسل کے اندر کچھ معلومات اور ذہانت بڑھ جائے گی، لیکن اسی نسل کے اندر بڑی تیزی سے انسان خود تیزی کے ساتھ میں اور ذہین ہوتا چلا جائے تو ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی کچھ بیولوجیکل لیمیٹیشنز، کچھ حدود ہیں. اور وہ مشین جب اپنے آپ کو امپروو کر لے گی اور وہ خود پروگرامنگ شروع کر دے گی تو وہ بڑی تیز رفتار کے ساتھ میں وہ بڑھتی چلی جائے گی ذہانت اس کی، اور پھر وہ انسانوں سے آگے بڑھ جائیں گے اور پھر انسانوں پہ قبضہ کر لیں گے یا انسانوں کو تباہ کر دیں گے. اس لیے کہ وہاں کانشیسنیس یا کوئی اچھے برے کا تصور تو ہے نہیں. اس کو اگر کچھ کرنا ہے اس نے خود پروگرام کر لیا، اب اسے ڈی ایکٹیویٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ پروگرامنگ اس نے اپنی خود کر لی، اس سسٹم کو اس نے ہٹا دیا جس سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے تھے. تو اب یہ بہت بڑے سب نہیں، اس کے مخالف بھی ہیں بہت سے سائنٹسٹ، لیکن بہت سے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس امکان کو، اس پروبیبلٹی، سمبھاونا کو اب منع نہیں کر رہے، کہہ رہے بہت خطرہ ہے. بلکہ ایک انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے اس کی تحقیقات کے اوپر کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ایسے کنٹرول کیا جائے کہ صرف وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو. $1 بلین اس کے لیے الگ کیے گئے ہیں. اس میں اسٹیفن ہاکنز بھی ہیں، اس کے اندر بل گیٹس بھی ہیں، مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈر ہیں. اس کے اندر اسپیس ایکس، یہ جو مریخ کے اوپر، مارس کے اوپر جو پلینس بھیج رہے ہیں، اس کے CEO، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ سب جو ہیں، یہ وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہی ہے کہ آگے اگر انٹیلیجنس اس کی بہت بڑھ جائے تو کیا طریقہ ہو کہ وہ صرف ڈسٹرکٹیو نہیں ہو، تباہ نہیں کرنے والی نہیں ہو. اب اس پر چل رہی ہے بات، اور بہت ایک الگ سبجیکٹ ہے زبردست. اگر کبھی ایسا ہو جائے، میں تو صرف اس اگر کی بات کر رہا ہوں، میں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ پروگرام خود کو کرنے لگے، مشین خود، اور پھر انسانوں سے وہ آگے بڑھ جائے اور پھر انسانوں کو تباہ کرنا خود سے شروع کر دے ان کی مرضی کے بغیر، اگر یہ حالت ہو جائے انٹیلیجنس کی، اگر سچ مچ کوئی اسٹیج کبھی ایسی آ جائے، تو اب وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. تو ایک مفہوم آگے کے دور کے اندر سائنٹیفک یہ ہو سکتا ہے، آئندہ زمانے کے اندر، کہ دابت الارض، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمین سے اب وہ اس کے اندر جانداروں کی کوالٹیز آ گئیں. تھی تو نہیں جان، لیکن دوسروں کے ارادے سے نہیں، دوسروں کے پروگرامنگ سے نہیں، وہ اپنی پروگرام میں اپنے ارادے سے اگر کچھ کرنے لگ جائے، ایسی اسٹیج اگر بات کے دور میں کبھی آ جائے. بعض سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی 21 سینچری میں ہو جائے گا ایسا، بعض کہہ رہے ہیں نہیں ہو پائے گا. لیکن بڑے سائنٹسٹ ہیں بعض جو کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں اگر ہوا بھی تو ابھی صدیاں لگیں گی، سینچریز لگیں گی، جو کچھ بھی ہو حقیقت. لیکن اگر کبھی ایسا ممکن ہوا تو ایک پروبیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ دابہ اس کو کہا گیا ہو آگے کے دور میں. یہ قرآن کے الفاظ ایسی زبان کے اندر ہوتے ہیں کہ ہر دور کے لوگ اس سے کچھ سمجھ سکیں، ان کے لیے ناقابل فہم نہیں ہو تو لوگ سمجھے میں ہوگا کوئی جاندار. اب اس کی تفصیلات نہیں معلوم، تفصیلات پھر ایسی گڑھ لی گئی جو اس کے اندر شامل کر دی کتابوں کے اندر جو میں نے آپ کو سنائی. تو جب کوئی اپنے ارادے سے کام کرنے لگے اور موو کرنے لگے تو وہ بھی ایک جانداروں کی صفات والی چیز ہو گئی. تو اور چونکہ زمین کے میں جیسے انسان کو کہا کہ تمہیں زمین سے نکالا، سارے انسانوں کو بھی تو یہ کہا منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو انسانوں سے تمہیں زمین سے نکالا، ایسے یعنی زمین کے مادے سے پیدا کیا، زمین کے میٹیریل سے، میٹر سے. تو ایسے ہی یہی الفاظ ہیں من الارض، یعنی کہ وہ زمین سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، بہت عرصے میں ایک تہائی باہر کو نکلا، پھر اس کے سینگ ایسے ہوں گے اور آنکھیں ایسی ہوں گی اور خنزیر کی طرح ہوں گی اور ماتھا ایسا ہوگا، اور پھر یہی سارے فیصلے بھی کر دے گا وہ آخرت والے. اور سارے انبیاء کے معجزے جو ہے وہ ساتھ میں لے کر آئے گا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی لے کر آئے گا، سلیمان کی انگوٹھی لے کر آئے گا. تو یہ سب دیو والائے ہیں. اس کے اندر اپنی انٹیلیجنس ہوگی، اپنے ارادے سے کرنے لگے گا. تو ایک دابت الارض کا آخر کے زمانے کے اندر ایک سائنٹیفک مفہوم یہ بھی ممکن ہے. ایک اور بھی مفہوم اس کا نکلتا ہے یا نکل سکتا ہے، جب وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب حجت پوری ہو جائے گی. حجت پوری ہونا اسے کہتے ہیں جب قول ان کے اوپر مکمل ہو جائے گا. حجت پوری ہونا اسے کہتے ہیں کہ ہر پروف آ گیا، ہر ایویڈنس آ گیا، ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے، اور پھر بھی انکار کیے چلے جانے. تو حق کا ثابت ہو جانا ساری دلیلوں کے ساتھ میں، اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا. تو اس وقت بھی پھر نہیں ماننے والوں کے لیے
کہ اب ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے. دابۃ من الارض، زمین سے دابہ، زمین سے نکلنا عربی زبان کا محاورہ ہے، دنیا کی اور زبانوں میں بولا جاتا ہے. ایک بہت چھوٹا جس کی کوئی پاور نہیں ہو، حقیر، اسے کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے جیسے زمین میں دھسے ہوئے ہیں. اب وہ اس میں سے ابھرے واپس. تو ایک دابہ کوئی چھوٹی سی جماعت ہوگی اور وہ نکل کر لوگوں سے کلام کرے گی اور کہے گی کہ دیکھو وہی سب کچھ ہے یا نہیں ہے، تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے اور ہم اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی جو پھر نکلنے کے بعد کہے گی حجت پوری ہو گئی تھی، اب تم دیکھو کہاں جاؤ گے بھاگ کر. حالات یہ ہیں. یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن وہ کم از کم وہ دیومالائے نہیں ہے. واقعی واللہ عالم جو بھی دابہ کی حقیقت ہو آئندہ دور میں. اور ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف وہ ایک چیز ہو اور اس کی حقیقت حدیث نے جو کچھ بتایا اور آگے کے دور میں جا کر کچھ اور چیزیں واضح ہوں کہ اس کی اصل حقیقت دابہ کی کیا ہے جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے. لیکن یہ دو مفہوم اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے.